سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی، بالاتفاق سب نے بیعت کی، اور انہوں نے 12 سال تک نظام خلافت چلایا، اور ان کے زمانہ میں بھی دائرہ اسلام وسیع سے وسیع تر ہو گیا، بہت دور دراز تک اسلام پھیلا اور فتوحات کے دروازے کھلے، مگر ادھر مجوس اور یہود، جن کی شروع سے یہ کوشش تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، بدنام کیا جائے، ویسے تو سامنے آ کر لڑائی کرنے کی ان میں ہمت اور جرت نہ تھی، مگر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں چھپ کر اور نئے نوجوان مسلمانوں کو ورغلانا شروع کر دیا، اور یہ گروہ ایک بنا جن کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بہرحال قصہ مختصر، ایک سازش، ایک منصوبہ کے تحت یہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ میں آ کر گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور آ کر مطالبہ شروع کر دیا کہ اے عثمان، آپ یہ خلافت چھوڑ دیں، کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے عثمان، اللہ آپ کو جامہ خلافت پہنائے گا، لوگ اتروانا چاہیں گے، لیکن آپ نے کسی کے کہنے پر اس کو ہرگز چھوڑنا نہیں ہوگا، اور جو مصیبت اور پریشانی آئے اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ تو میں صبر کروں گا، جو بھی معاملہ پیش آئے میں لوگوں کے کہنے پر یہ ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جمعہ کا دن آیا، یہی ذوالحج کا مہینہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتے ہیں، اور یہ باغی مسجد کے دیواروں اور کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم شور بلند ہوا اور کہنے لگے عثمان منبر سے نیچے آ جاؤ، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ منبر پہ خطبہ دے سکیں۔ اور ایک باغی نے آ کر آگے بڑھ کر ہاتھ سے عصا چھینا اور دیوار سے مار کر توڑ دیا، اور پھر ان میں سے بعض نے پتھر بھی پھینکے آپ پر، جس سے آپ زخمی ہوئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال کیا، میرے ساتھی بتاؤ کہ مدینہ کے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اور ادھر ان کی مخالفت بڑھتی گئی، کہنے لگے آج کے بعد عثمان مسجد میں آ کر نماز پڑھ بھی نہیں سکتا، پڑھا بھی نہیں سکتا، ظلم کی انتہا۔ کہنے لگے آج کے بعد عثمان کا کھانا بھی بند اور پانی بھی بند۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، مسلسل 40 دن تک سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ ایک دن اپنے مکان پہ کی چھت پر چڑھ کر ان باغیوں کو مخاطب کر کے کچھ سوالات کیے، فرمانے لگے مجھے ذرا بتاؤ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بئر روما، یہ میٹھے پانی کا کنواں
جو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس بات کی بشارت دیتا ہوں، بلکہ ضمانت دیتا ہوں، اللہ اس کو جنت میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ عطا فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ نا کہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا کون؟ کہنے لگے عثمان تو ہی ہے۔ فرمایا او ظالموں، وہ کنواں جو میں نے خرید کر وقف کیا تھا، آج اس کنویں سے مجھے پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہے، تم نے پابندی لگا رکھی ہے۔ آگے پھر سوال کیا، مجھے بتاؤ کہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک جگہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جگہ خرید کر جو مسجد میں شامل کرے گا، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، کیونکہ جس نے زمین کے اوپر اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے بدلہ میں اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ کہنے لگے عثمان تو نے ہی خرید کر وقف کی تھی۔ فرمایا وہ جگہ جو میں نے خرید کر مسجد میں شامل کی، مسجد کی توسیع کی، آج اس مسجد میں نماز پڑھنے پہ مجھ پہ پابندی لگا رہے ہو۔ اور بھی کئی سوال کیے جس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ بہرحال وہ تحیہ کر چکے تھے، پوری طرح تیار ہو کر آئے تھے۔ جمعے کا دن ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کھول کر تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ دیوار فلانگ کر اندر آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا۔ ایک ظالم باغی نے تلوار کا وار کیا۔ آپ کی وفادار بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں، ہاتھ سے تلوار کا وار روکنا چاہا اور ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے آپ کی اہلیہ کا بھی حیا نہ کیا، سیدنا عثمان پہ حملہ کیا، جسم سے خون کا فوارہ نکلا، قرآن مجید پہ گرا۔ قرآن مجید سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا قیامت کے روز، اور اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت تھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اللہ نے کوئی بات نہیں، اگر یہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے ہیں تو ان قریب اللہ آپ کی کفایت کرے گا، اللہ ان کے مقابلہ میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ نے عثمان کو رضی